لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ قطب الاقطاب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ آپ کو کاکی کیوں کہتے ہیں؟ قطب الدین نام یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آپ کے نام کے سامنے بطور لقب کاکی جوڑا جاتا ہے، تو یہ کاکی کیوں جوڑا جاتا ہے؟ کاکی کا لقب آپ کے ساتھ کیوں جڑا؟ آئیے یہ کچھ تفصیلات جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ خلیفہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ الحمدللہ بڑی عظمت و شان والے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ علوم ظاہری کے تحصیل کے بعد سلسلہ عالیہ چشتیہ بہشتیہ میں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور صرف 17 سال کی عمر میں ہی آپ خلافت سے مشرف ہوئے۔ جی ہاں، آپ جب صرف 17 سال کے تھے، خواجہ صاحب نے آپ کو خلافت عطا فرما دیا تھا۔ آپ کے تذکرے میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکم فرمایا تھا کہ قطب الدین خدا کا دوست ہے، ان کو خرقہ خلافت پہناؤ۔ یعنی خواجہ صاحب کو بارگاہ رسالت سے یہ حکم ملا تھا کہ قطب الدین کو خلافت کا خرقہ پہناؤ، انہیں خلافت دو۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ بات تھی، میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب کاکی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے، آئیے اس کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ کاکی کہنے کی وجہ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کاک یہ کلنجے کو کہتے ہیں، کاک جو ہے وہ کلچے کو کہتے ہیں۔ حضرت کو ایک مرتبہ چند دن فاقے ہوتے تھے اور گھر بھر میں کسی کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا۔ اس وقت آسمان سے آپ کے واسطے کاکی آتی تھی، یوں آپ کاکی مشہور ہو گئے۔ جی ہاں، کاک جو ہے نا، یہ لفظ کاک سے کاکی ہے۔ کاک مطلب گیہوں ہے، اور گیہوں کی روٹی کو کاک بھی بولتے ہیں یا کاکی بھی بولتے ہیں، کاکی گیہوں کی روٹی کو۔ تو ایک مرتبہ یوں ہوا کہ آپ گھر میں فاقہ کے عالم میں پہنچ گئے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، چند دن گزر گئے، کچھ بھی کھانے کو نہیں، اور آپ چونکہ باغیرت شخصیت تھے، آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا۔ ہوا یوں کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے آسمان سے آپ کے پاس کاکی نازل ہوتی تھی، اور جو کاکی آتی تھی نا، اسی سے آپ قطب الدین کاکی مشہور ہو گئے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ 482 میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال ہوا تھا تو یہ جواب اعلیٰ حضرت نے دیا تھا۔ جی ہاں، یہی سوال امام اہل سنت سے ہوا تھا کہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ کو کاکی کیوں بولتے ہیں؟ تو آپ نے یہ بیان فرمایا تھا۔ اسی طرح آپ کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، سیر الاقطاب، اس میں بہت سارے لوگوں کی سیرت ہے، اس میں قطب الدین بختیار کاکی کے تعلق سے بھی کافی باتیں لکھی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جب آپ دہلی میں تشریف لائے تو کوئی نذرانہ وغیرہ قبول نہیں فرماتے تھے۔ جب آپ دہلی تشریف لائے تو کسی کا ہدیہ، کسی کا نذرانہ آپ قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک مسلمان دکاندار شرف الدین نام کا تھا، وہ آپ کا پڑوسی تھا، آپ اس سے قرض لیتے تھے، ہدیہ نہیں لیا کسی سے، نذرانہ کسی سے نہیں وصولتے تھے، آپ اپنے پڑوسی دکاندار سے بطور قرض لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، ایک دو دن کے فاقے بھی ہو چکے تھے۔ حضرت کے اہلیہ نے شرف الدین کی بیوی سے نصف ٹکا، یہ ٹکا اس وقت کی روایت کے حساب سے، قرضہ لیا، آدھا ٹکا قرضہ لیا۔ ایک دن اس عورت نے، پڑوسن نے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو تان بھرے انداز میں، تانا دینے کے انداز میں کہا کہ اگر ہم تمہیں قرض نہ دیں تو تم بھوکے مر جاؤ۔ یہ بات حضرت کی اہلیہ کو ناگوار گزری، تکلیف لگی، دل میں لگی یہ بات کہ پڑوسن ایسا کہہ رہی ہے، اور دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا، دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ کسی سے قرض نہیں لوں گی۔ اور یہ بات حضرت کی خدمت میں بھی عرض کر دی، آپ کی اہلیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی عرض کر دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہو، حضرت کا جواب دیکھیے، اپنی بیوی سے فرماتے ہیں کہ قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں، جب جب تمہیں کھانے کی ضرورت ہو
تو اس طاق سے، گھر میں ایک طاق ہوتا ہے نا، ایک محراب نما کوئی سامان وامان رکھنے کا بناتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ اس طاق سے بسم اللہ پڑھ کر کے کاک یعنی روٹی نکال لیا کرو. کاک یعنی روٹی، گیہوں کی روٹی نکال لیا کرو. اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت کہ آپ کی بیوی کو جب بھی بھوک لگتی تھی، جب بھی کھانے کی خواہش پیدا ہوتی تھی، آپ اسی طاق میں جاتے، بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ ڈالتے، اللہ کی رحمت سے وہاں سے آپ کو روٹی دستیاب ہو جاتی تھی. الحمدللہ. تو یہ روٹی جو ہے یہی کاک ہے. اب یہ آپ کی جو کرامت ہے کہ جب بھی ہاتھ ڈالتی روٹی نکلتی، جب بھی ہاتھ ڈالتی روٹی نکلتی. ایک بات تو یہ ہو گئی، اور اس سے پہلی والی بات جو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمایا ہے کہ آپ فاقہ کا شکار ہو گئے تھے، فاقہ کشی آپ پر مبتلا ہو چکی تھی، کئی دن سے کچھ کھائے نہیں تھے، تو آسمان سے آپ کے لیے کاکی نازل ہوئی تھی. تو دونوں بات اسی روٹی کی طرف ہی جا رہی ہے جو گیہوں کی روٹی کہلاتی ہے. اسی وجہ سے حضرت قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کاکی کہا جاتا ہے. جی ہاں، بات ایک دم واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ آپ کو کاکی کیوں کہتے ہیں. اللہ کریم ان اولیاء کرام کی ہم سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.